بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم کچھ ایسی چیزوں کے تعلق سے بات کریں گے جو چیز ایک بہت بڑے گناہ سے رکنے میں مؤثر ثابت ہوگی، جس گناہ سے رکنے میں ایک بہت بڑا کردار نبھائے گا، جس گناہ کے تعلق سے قرآن و حدیث میں بہت زیادہ تذکرہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سورہ فرقان میں جہاں مومنین کی صفات بیان کرتے ہیں، وہاں پہ یہ فرماتے ہیں کہ مومن کی صفات میں سے یہ ہے کہ وہ ان تین گناہوں سے بہت زیادہ بچتا ہے۔ وہ آیت ہے والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا۔ کہ مومن لا يدعون مع اللہ الہا آخر، کہ اللہ کے علاوہ کسی معبود کے ساتھ وہ شرک نہیں کرتا ہے، کسی اور کو نہیں پکارتا ہے۔ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، اور نہ ہی کسی کا قتل کرتا ہے، ناجائز کسی کا قتل نہیں کرتا ہے۔ وَلَا يَزْنُونَ، اور نہ ہی زنا کا ارتکاب کرتا ہے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَى أَثَامًا، اور جو شخص یہ کام کرے گا تو گناہ کا عذاب وہ پا کر ہی رہے گا۔ يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن اس کا عذاب جو ہے وہ دگنا کر دیا جائے گا۔ وَيَخْلُدُ فِيهِ مُهَانًا، اور جہنم کے اندر بے عزت ہو کر ہمیشہ ہمیش رہے گا۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے تین گناہ کا تذکرہ کیا ہے۔ نمبر ایک، شرک، کہ اللہ کے علاوہ کسی کے ساتھ شرک کرنا، کسی کو معبود ٹھہرانا۔ اور نمبر دو، قتل نفس، یعنی کسی جان کا ناحق اور ناجائز طریقے سے قتل کر دینا۔ اور نمبر تین، زنا جیسا عمل کرنا۔ یہ تین گناہ بہت ہی بڑے گناہ میں سے ہیں۔ سب سے بڑا گناہ جو دنیا میں مانا جاتا ہے وہ شرک ہے۔ اس کے بعد جو سب سے بڑا گناہ ہے وہ قتل ہے، کسی کا ناجائز قتل کر دینا، چاہے وہ مسلم ہو یا غیر مسلم ہو۔ اور تیسرے نمبر پہ اگر ہم کہیں گے تو سب سے بڑا گناہ زنا ہے، جیسا کہ اس آیت سے پتہ چل رہا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ جو شخص یہ گناہ کرے گا اس کو دوہرا عذاب دیا جائے گا اور جہنم میں ہمیشہ ہمیش کے لیے رہے گا۔ آج میں اس بدکاری اور زنا جیسے عمل سے بچنے کے لیے میں کچھ چیزیں بتاؤں گا جس کو اپنا کر انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم اس گناہ سے بچ جائیں گے اور اس بد فعلی اور بد کرداری سے بچ جائیں گے۔ سب سے پہلا کام جو کرنا ہے وہ دل میں ارادہ بنانا ہے کہ ہم اس گناہ کو نہیں کریں گے، چاہے جس طرح کے حالات پیش آ جائیں، چاہے جس طرح کی سچویشن پیش آ جائیں، اس گناہ کو کرنا ہی نہیں ہے۔ پہلے ارادہ بنانا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی کا ارشاد ہے وَمَن يَسْتَعْفِفْ يُعِفُّهُ اللَّهُ، کہ جو شخص پاک دامنی اختیار کرنا چاہے گا اللہ تبارک و تعالی اس کو پاک دامن رکھیں گے۔ پاک دامنی کا مطلب ہے کہ وہ اپنے آپ کو اس گناہ سے بچائے رکھے۔ سب سے پہلا جو اثر کرتا ہے اس گناہ کے کرنے میں وہ نگاہ ہے۔ انسان کو نگاہ کو بچا کے رکھنا چاہیے۔ نگاہ شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے، سب سے پہلے نگاہ کی حفاظت کرنی چاہیے۔ تو جب آپ دل میں ارادہ کریں گے تو ان تمام چیزوں سے بچ جائیں گے جو چیزیں زنا کے قریب کرتی ہوں۔ وَمَن يَسْتَعْفِفْ يُعِفُّهُ اللَّهُ، کہ جو شخص پاک دامنی اختیار کرنا چاہے گا، جو اس گناہ سے بچنا چاہے گا، اللہ تبارک و تعالی اس کو ضرور بچا لیں گے۔ اور نمبر دو ہے کہ اپنے اندر یہ تصور پیدا کرنا ہے کہ جو گناہ کرنے جا رہے ہیں یہ گناہ کسی کے ماں کے ساتھ کریں گے یا کسی کی بیٹی کے ساتھ یا کسی کی بہن کے ساتھ یا خالہ کے ساتھ یا پھوپھی کے ساتھ، تو یہ گناہ جو دوسرے کے ساتھ کرنے جا رہے ہیں اگر آپ کے خاندان اور اگر آپ کے اہل و عیال کے ساتھ کیا جائے تو آپ کو کیا ہوگا اور آپ کیا تصور کریں گے، آپ کے ذہن میں کیا بات آئے گی، آپ کی غیرت کیا کہے گی۔ تو آپ غیرت مند ہوں گے تو اس گناہ سے باز آ جائیں گے۔ آپ کی غیرت آپ کو اجازت نہیں دے گی کہ آپ دوسرے کے ساتھ وہ کام کریں جو اپنے لیے آپ پسند نہیں کریں گے۔ اس طرح کی ایک حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دربار
لگا ہوا تھا، صحابہ موجود تھے، اسی درمیان میں ایک صحابی آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول مجھے زنا کی اجازت دے دیجئے۔ موجود صحابہ اس پر غصہ ہوتے ہیں اور اس کو نکالنا چاہتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ خاموش رہو تم لوگ اور اس کو قریب کرو۔ وہ صحابی اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں اے اللہ کے رسول مجھے زنا کی اجازت دے دیجئے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی پیار بھرے انداز میں اور محبت کے ساتھ اس سے فرماتے ہیں اور اس کو نصیحت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کیا تم یہ حرکت اپنی ماں کے لیے پسند کرو گے؟ تو صحابی کہتے ہیں نہیں اللہ کے رسول خدا کی قسم میری جان آپ پر قربان ہو میں نہیں پسند کروں گا۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اسی طرح سے لوگ اپنی ماؤں کے لیے پسند نہیں کرتے ہیں۔ پھر فرماتے ہیں کہ کیا تم اپنی بیٹی کے لیے اس طرح کی حرکت پسند کرو گے؟ تو صحابی کہتے ہیں نہیں اللہ کے رسول ہرگز ہرگز نہیں، میری جان آپ پر قربان ہو۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ لوگ بھی اپنی بیٹیوں کے لیے اس طرح کی حرکت پسند نہیں کرتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ کیا تم اپنی بیوی کے لیے اس طرح کی حرکت پسند کرو گے؟ تو صحابی نے کہا خدا کی قسم ہرگز نہیں اے اللہ کے رسول میری جان آپ پر قربان ہو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ بھی اپنی عورتوں کے لیے اپنی بیویوں کے لیے اس طرح کی حرکت پسند نہیں کرتے ہیں۔ اس طرح سے پھوپھی اور خالہ کے لیے بھی آپ نے فرمایا کہ اس طرح کی حرکت اپنی پھوپھی اور اپنی خالہ کے لیے تم پسند کرو گے؟ تو صحابی نے کہا نہیں اے اللہ کے رسول ہرگز ہرگز نہیں پسند کریں گے، میری جان آپ پر قربان ہو۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ لوگ بھی اس طرح کے اپنی پھوپھی اپنے خالہ کے لیے پسند نہیں کرتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعا دی اور فرمایا اللہم طہر قلبہ وحسن فرجہ، کہ اے اللہ اس کے دل کو پاک کر دیجئے اور اس کے شرمگاہ کی حفاظت کیجئے۔ اس کے بعد سے صحابی کا دل مطمئن ہو گیا اور دربار سے چلے گئے۔ جب آپ اس طرح کے تصور اور اپنے ذہن میں یہ بات لائیں گے کہ جو گناہ میں دوسرے کے ساتھ کرنے جا رہا ہوں اگر آپ کے میرے خاندان کے ساتھ وہ گناہ کیا جائے تو کیسا لگے گا، تو اس تصور کے آنے سے ہی آپ اس گناہ سے بچ جائیں گے، آپ پھر دوبارہ ارادہ نہیں کریں گے۔ تیسری چیز کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے نوجوانوں جس کو شادی کرنے کی استطاعت اور طاقت ہے اسے چاہیے کہ شادی کر لے، اور جس کو طاقت نہیں ہے اسے چاہیے کہ روزہ رکھے، کیونکہ روزہ اس برائی سے بچنے میں ڈھال ہے کہ روزہ رکھنا چاہیے۔ روزہ جو ہے وہ ہر طرح کی برائیوں سے بچنے میں بہت زیادہ مؤثر کردار نبھاتا ہے، برائیوں سے بچنے میں ڈھال ہے۔ بہت ساری برائیوں سے انسان بچ سکتا ہے جب وہ روزے کی عادت بنا لے، اور خاص طور پہ اس گناہ سے تو بچنا طے ہے، کیونکہ روزہ رکھنے سے نفس پہ کنٹرول کرنا بہت ہی آسان ہو جاتا ہے اور شیطان کا انسان کے اوپر قبضہ بہت کم ہو جاتا ہے کہ ہم کو اللہ کا خوف پیدا کرنا ہے۔ گناہوں کے کرنے کے وقت اللہ کا ڈر اپنے دل میں پیدا کریں گے تو گناہ سے خود بخود بچ جائیں گے، کیونکہ جس دل میں اللہ کا خوف پیدا ہوگا وہ دل کبھی گناہوں سے مطمئن نہیں ہو سکتا ہے اور وہ کبھی گناہ کی طرف مائل نہیں ہوگا، کیونکہ دل جب بھی ارادہ گناہ کا کرے گا وہ خوف اس کے اندر یعنی نفس امارہ اللہ کا خوف پیدا کر دے گا۔ مومن کی صفات میں سے ہے اور مومن کی علامت ہے کہ وہ گناہ کے کرتے وقت اللہ کا ڈر پیدا ہوتا ہے۔ جو مومن نہیں ہوتے ہیں ان کو گناہ کرنے سے کبھی ڈر نہیں ہوتا ہے اور کبھی وہ جھجکتے نہیں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے الایمان بین الخوف والرجاء، کہ ایمان جو ہے وہ خوف اور امید کے درمیان میں ہے، کہ ایمان اللہ سے ڈرنے اور اللہ سے اچھی امید رکھنے کے درمیان میں ہے۔ کبھی تو مومن کو خوف ہوتا ہے اور کبھی مومن کو اچھی امید رکھتا ہے کہ اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ رحم کرنے والے ہیں، اور تو اسی وجہ سے اللہ سے ڈرنا بھی ہے اور اللہ سے اچھی امید بھی رکھنا ہے۔ نیکی کرتے وقت اچھی امید رکھنی ہے۔ تو یہ چار چیزیں میں نے بتائیں، ان چار چیزوں پہ اگر عمل کیا جائے گا تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اس گناہ سے اور اس بدکاری سے ضرور بچ جائیں گے۔
اس طرح کی بدکاری کرنے والے اور اس طرح کے بدفعلی کرنے والے ذہنی مریض ہو جاتے ہیں، نفسیاتی مریض ہو جاتے ہیں، اور طرح طرح کی مصیبتیں اور پریشانیاں ان کو لاحق ہوتی ہیں۔ اور جو شخص اس گناہ سے بچتا ہے اس پر اللہ کے بہت سارے انعامات ہوتے ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے اور بتایا گیا ہے کہ جس کو اس طرح کی دعوت دی جائے، اس طرح کے عمل کرنے کی دعوت دی جائے، اور اس وقت وہ کہے انی اخاف اللہ، کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، تو اس پر اس کو بہت زیادہ انعام ہے۔ اور فرمایا گیا ہے، ایک حدیث میں آیا ہے کہ 7 لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن سایہ دیں گے، جس دن کوئی سایہ میسر نہیں ہوگا۔ ان 7 لوگوں میں سے ایک وہ شخص بھی ہے جس کو حسین و جمیل اور حسب و نسب والی لڑکی، خوبصورت لڑکی اس کو زنا کی دعوت دے رہی ہو، ہر طرح کے مواقع میسر ہوں، وہ گناہ پر کرنے پر قادر ہے اور اس کو خواہش بھی ہے، اس وقت اس حالت میں وہ کہے کہ انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، تو اس پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے۔ ان 7 لوگوں میں سے ایک ہے جس پہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن سایہ دیں گے، جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو بات سمجھ میں آئی ہوگی۔ آپ اپنے لیے بھی دعا کریں اور میرے لیے بھی دعا کریں، اور ان 4 چیزوں پر عمل کر کے انشاءاللہ اس گناہ سے ہم بچ جائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔